أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها واللعنة الدائمة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبعوا الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات اور آگے آ جاؤ جڑ بیٹھو تھوڑے جے آ جاؤ آگے آ جاؤ دو چار جب بیٹھے سامنے آ جاؤ مہربانی ہے آپ بزرگوں کی مال چلو ٹھیک ہے پہلتاف کافی تو ہی کافی ہے میں عرض یہ کر رہا تھا اس مالک کا بے پناہ شکر ہے اس نے ہم سب کو انسان بنایا اسی کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں مالک تمام حاضرین کو اپنے حفظ و امان میں فرما عزاداران امام مظلوم کی حفاظت فرما عزاداری فرما دشمنان عزاداری کے عزائم کو ناکام بنا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق مزید عطا فرما اور صحیح معنی میں ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ان تمام دعاؤں کے لیے باواز بلند صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد پھر پڑھ لے صلوات آ جاتی ہے اللہم صلی علی محمد بلبل لگا رہے ہیں چل گیا ماشاءاللہ صلوات پڑھتے رہے آپ جلدی اللہم صلی علی محمد علی محمد ماشاءاللہ میں سب کے لیے دعائیں کر رہا تھا مولا ہمارے محترم عنایت حسین شاہ صاحب مرحوم اور آپ کے تمام کے مرحومین مرحومات کو مولا غری کی رحمت فرمائے معصومین کی جوار میں جگہ عطا فرمائے اور شاہ صاحب کی اولاد کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان میں اتفاق و اتحاد کو برقرار فرمائے تو میں جو آج آپ کو زحمت دینی ہے اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا میں آپ کو بہت سمجھ رہا ہوں بیٹھتا وہی ہے جس کو اس جگہ کی عزت احترام کا علم ہو اتنا عرصہ ہو گیا ہے شیعوں کو مجلسیں سنتے ہوئے کراتے ہوئے میں بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں ابھی تک مقام مجلس کی عزت عظمت کا علم ہی نہیں ہے میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں اس وقت یہ جگہ عرش سے کام نہیں ہے عرش کی عزت ہے عرشیوں سے جب عرشی یہاں ہوں ماشاءاللہ جی حسین کے ذکر کی برکت ہے ہمارے غربت قدہ کو عرش کے مقابل بنا دیتی ہے
اور پھر اتنے عرصے میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہو، میرے عزیز بیٹھے ہیں، مولا ان کو علم و قدر میں اضافہ فرمائے، زبان میں تفصیل عطا فرمائے۔ اتنے عرصے میں آج تک میں نے کسی قرآن کی آیت میں، حدیث میں نے نہیں پڑھا کہ بندے تھوڑے ہوں تو ثواب تھوڑا ملتا ہے، زیادہ ہوں تو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ میں تو پڑھا نہیں، اگر کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بھی دکھا دیں۔ اتنا جانتا ہوں ثواب دینے والا تعداد نہیں دیکھتا، خلوص دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے۔ تو جو آ جاتے ہیں خلوص کے ساتھ سنتے ہیں، بعض آتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے، بعض آتے ہیں سننے کے لیے، باہر کھڑا رہنا پسند کرتے ہیں، وہاں آنا نہیں جہاں ملائکہ موجود ہوتے ہیں۔ تو جو آ گئے ہو میرے لیے بہت ہے۔ میں بات شروع کر رہا ہوں سورۃ مومنون کی، یہ آیہ مجیدہ 18واں پارہ آیت نمبر 70۔ خالق اعلان کر رہا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق باطل کی خواہشات کی اتباع کر لے، حق باطل کے سامنے جھک جائے، حق باطل کی بیعت کر لے۔ جھکنا، اتباع کرنا، بیعت کرنا ایک ہی معنی ہے۔ اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو پھر ہوگا کیا؟ ہم تو جانتے نہیں، اللہ تو جانتا ہے، جو جانتا ہے وہی بتا رہا ہے۔ آباد میرے بھائی، ہم جو جانتا ہے وہی بتلا رہا ہے۔ یاد رکھو اگر حق باطل کی بیعت کر لے لفسدت السماوات والارض، آسمان نہیں رہے گا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ زمین نہیں رہے گی، جو کچھ آسمان زمین کے درمیان میں ہے سارے کے سارے تباہ ہو جائیں۔ تو پھر میں جملہ کیوں نہ کہوں، آسمان کا اپنی جگہ پہ قائم رہنا، جزاک اللہ میرے بزرگوں، زمین کا اپنی جگہ پہ قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے آج تک کسی دور میں حق نے باطل کی بیعت نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری عباد رباد، ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کا مشکور ہوں۔ تو بہرحال میں جو کچھ عرض کرنا ہے، مجھے اب اطمینان ہو گیا ہے کہ میں بڑے اطمینان کے ساتھ پیش کر سکوں گا۔ ہر جنگ کے خاتمے پر دنیا کو انتظار ہوتا ہے، دیکھنا چاہتی ہے اس کا فاتح کون ہے، شکست خوردہ کون ہے، اس میں فتح کس کی ہوئی ہے۔ میری بات سن رہے ہو؟ میں نے یاد کرا کے جانا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جب بھی کوئی معرکہ، کوئی جنگ ختم ہوتی ہے نا جی، ہر بندے کو انتظار ہوتا ہے اس کے نتیجے کا، کہ جس میں کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا ہے، کون فتح یاب، کون اس میں شکست خوردہ ہے۔ تو جب ہر جنگ کے خاتمے پر دنیا دیکھتی ہے تو جو 61 ہجری میں مت ہو گیا، لائٹ آ گئی، چلو ٹھیک ہے، آباد رہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الطاف بھائی، آپ سنتے ہیں گھنٹے میں، ہمیں اس کو گلدستہ بنانے میں کئی وقت لگتے ہیں۔ بیٹا بیٹھا ہے، بیٹا وہ جانتا ہے کہ کس پہ کتنی گفتگو ہوتی ہے، کہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں میں
کہ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں جو حق و باطل کے درمیان معرکہ ہوا ہے، آج دیکھ نہ لیں کربلا کا فاتح کون ہے، شکست خوردہ کون ہے، کربلا میں فتح کس کی ہوئی ہے اور شکست کس کی ہوئی ہے۔ دنیا بیٹا صرف ظاہری مناظر کو دیکھ کر رائے قائم کرتی ہے، کھٹے ہوئے سار، لاشیں، قیدی، اسیر، درباروں میں، بازاروں میں یہ دیکھ کر رائے قائم کرتی ہے کہ کربلا میں یزید کو فتح ہوئی، معاذ اللہ امام حسین کو شکست ہوئی۔ لیکن یاد رکھو، جو واقعات کو اسباب و نتائج کی روشنی میں دیکھے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کربلا میں یزید کو فتح ہوئی ہے۔ کیوں؟ وہ لفظ ہیں فتح، شکست، دنیا کو لفظ یاد ہیں، وہ جانتے نہیں کہ فتح کس کو کہتے ہیں، شکست کس کو کہتے ہیں۔ آج پوچھتے ہیں لغت سے، جہاں سے یہ لفظ نکلتے ہیں کہ لغت میں فتح کس کو کہتے ہیں، شکست، لغت سے بہتر کوئی سمجھا سکتا ہی نہیں ہے۔ تو لغت میں اس بات کا خود گواہ ہوں، جتنی لغات ہیں دیکھ لیں، لغت میں کسی کو مار دینے کا نام فتح نہیں۔ سارے سن رہے ہو؟ میں نے بڑے اطمینان سے پڑھنا ہے اور آپ نے سننا ہے۔ میرا گھر ہے، میں حاضری دینا یہاں پہ واجب سمجھتا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ذرا آپ غور فرمائیں کہ لغت میں کسی مذہب کی ملکیت نہیں ہے۔ لغت میں کسی کو مار دینے کا نام فتح نہیں، مر جانے کا نام شکست نہیں۔ میں دیکھتا ہوں اگلے جملے کی کون قدر کرتا ہے۔ لغت میں محترم ڈاکٹر صاحب، لغت میں حصول مقصد کا نام فتح ہے، اور عدم حصول مقصد کا نام شکست ہے۔ فتح اس کی ہوتی ہے جو اپنا مقصد حاصل کر لے، چاہے زندہ رہے چاہے مارا جائے۔ شکست اس کی ہوتی ہے جو اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے، چاہے زندہ کیوں نہ رہے۔ اور اب دیکھیں، اگر امام حسین علیہ السلام نے شام پر فوج کشی کی ہوتی کہ یزید کو تخت سے ہٹا کر خود بیٹھنے کے لیے، پھر یہ کہا اس تک حسین کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر یزید کا مقصد ہوتا حسین علیہ السلام کی زندگی کا خاتمہ کر دینا، پھر کہا اس تب آپ نے اس ناپاک مقصد میں کامیاب ہوا۔ لیکن صورتحال یہ نہیں تھی۔ نہ امام حسین حملہ آور ہوئے ہیں یزید کو ہٹا کر خود بیٹھنے کے لیے، نہ یزید کا مقصد تھا حسین کو قتل کرنا۔ اصل بات یہ تھی، یزید مانگ رہا تھا حسین سے بیعت، حسین کر رہے تھے انکار۔ اب سنو حسین انکار کیوں کر رہے تھے۔ حسین جانتے تھے آج جو مجھ سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، لفظ میں قدردانوں میں پیش کر رہا ہوں، حسین جانتے تھے آج جو مجھ سے بیعت مانگی جا رہی ہے ایک فرد عرب کی حیثیت سے نہیں۔ اللہ کرے آپ سارے سمجھے ماشاءاللہ، آج جو مجھ سے بیعت مانگی جا رہی ہے ایک فرد عرب کی حیثیت سے نہیں کہ میں ایک عرب کا فرد ہوں، بلکہ شریعت اسلام کے ورثہ دار ہونے کی حیثیت سے۔
گویا حسین فقط حسین نہیں تھے، حسین حسن بھی تھے، علی بھی تھے، اپنے دور کے محمد بھی تھے۔ اب اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب ہوتا شریعت الہی نے سلطنت دنیا کے آگے سر جھکا دیا، یا اللہ نے سرکش بندوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ کوئی اور کر سکتا تھا، حسین نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کرنا حسین کی ایک ذمہ دار حیثیت کا ثبوت ہے۔ آپ سمجھنا آپ نے ہے خطیب شاہ جی، مولا آپ کے بزرگوں کے درجات بات فرمائے، آپ بھائیوں کو مولا اپنے حفظ و مان میں رکھے، میں ان کی روح کو میں اصال کر رہا ہوں کہ یاد رکھو حسین علیہ السلام کو میں جو پیش کر رہا ہوں کہ حسین اس دور میں جب بیعت مانگی، اور بھی ایسے افراد تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، یزید نے ان سے مطالبہ نہیں کیا، وہ بار بار حسین سے کیوں مانگ رہا تھا؟ حقیقت اس بنا پہ مانگ رہا تھا، وہ جانتا تھا رسول کا اصلی جانشین حسین ہے، میں نہیں۔ حیدری زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، حیدری یار مرد آباد ہو۔ یہ سب حسین اچھی طرح جانتے تھے آج مجھ سے جو بیعت مانگی جا رہی ہے، دیکھو نا اتنی بڑی حکومت میں، ڈاکٹر صاحب بیٹا الطاف، اتنی بڑی اگر ایک بندہ نہ بھی بیعت کرتا، ہر لفظ قابل توجہ ہے، اتنی بڑی حکومت میں اگر ایک بندہ شاہ جی بیعت نہ بھی کرتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ بار بار کیوں مانگ رہا تھا؟ وہ جانتا تھا اگر حسین کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ آ گیا، یہ فقط حسین کا نہیں، حسین و منی، یہ محمد کا ہاتھ ہے، وہ محمد سے بیعت مانگ رہا تھا۔ اور مسلمان محمد سے بیعت مانگنے والے کو مسلمان کہتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج کہا جاتا ہے جی حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کہ فاسق تھا، فاجر تھا، بد کردار تھا۔ اس وقت سارے کر رہے تھے، آپ وہاں تک پہنچے نہیں ہے جہاں میں جا رہا ہوں۔ آج کہتے ہیں جی حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچانے کی بات کہ آج تک کیوں کہہ رہے ہیں یزید فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا، بد کردار بھی تھا؟ یہ جملے تم سے کس نے کہلوائے ہیں کہ یزید فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا، بد کردار بھی تھا، حسین نے بیعت نہیں کی؟ در حقیقت میں حجاب اٹھا رہا ہوں بیٹا، در حقیقت کسی کو بے داغ ثابت کرنے کی سوچی سمجھی سکیم ہے۔ میں بہت دور تک پہنچ گیا، کسی کو بے داغ ثابت کرنے کی سوچی سمجھی سکیم ہے کہ یزید ایسا تھا، حسین نے بیعت نہیں کی، باقی ایسے نہیں تھے۔ وہ جاگ رہے ہو سب آ رہا ہے، یزید ایسا تھا، حسین نے بیعت نہیں کی، باقی ایسے نہیں تھے۔
اہل بیت نے ان کی بیعت کر لی. اب میں دے رہا ہوں جواب، سننا آپ نے ہے. اور میں بڑا مطمئن ہوں، جتنے بیٹھے ہو انشاءاللہ میں آپ کو مطمئن کر کے جانا ہے، اور یہ چیزیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ کر کے جانی ہیں. میں سوال کرتا ہوں، اگر یزید اچھا ہوتا، متقی ہوتا، پابند شریعت ہوتا، باکردار ہوتا، پھر حسین بیعت کر لیتے؟ جاگ رہے ہو؟ اگر اچھا بھی ہوتا، نیک بھی ہوتا، باکردار بھی ہوتا، پھر بیعت کر لیتے. تم نے حسین کو اپنے رخ سے دیکھا ہے، لیکن جو اللہ اور حسین کے ساتھ تعلق تھا اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. بد کردار تھا، بد کردار تھا. اگر اچھا بھی ہوتا حسین بیعت کر لیتے. تو میں جواب دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں حسین کے دور میں آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی آ جاتا. جاگ رہے ہو؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک حسین کے زمانے میں کوئی نبی بھی آ جاتا، وہ حسین کی بیعت کرتا، حسین کسی نبی کی بیعت نہ کرتے. اگر میری بات پہ یقین نہ ہو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جب حسین کا نامہ بیٹا آئے گا، ساری دنیا جن کے انتظار میں ہے، جب حسین کا نامہ بیٹا آئے گا، آسمان سے عیسیٰ بھی آئے گا، پھر دیکھنا حسین کا نامہ بیٹا عیسیٰ کی بیعت کرتا ہے یا عیسیٰ حسین کے نامے بیٹے کی بیعت کرتا ہے. دنیا کی بیٹا اکثر باتوں میں اختلاف ہے. تو بھائی جملے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بس جو بیتواری کی بالکل میں چند جملے پیش کرنے، یادگار جملے. تو میں پھر عرض یہی کر رہا تھا آپ کے سامنے. میں کیا کہہ رہا تھا یاد ہے؟ وہ تو ہو گیا نا. پوری کائنات میں ہر بات میں اختلاف ہے. سب سے پہلے اس دنیا میں اختلاف ہے، یہ خود بنی ہے، یہ کوئی بنانے والا ہے. پھر جو صانع کے قائل ہیں ان میں اختلاف ہے، اس کی صفات عین ذات ہیں یا بر ذات ہیں، زائد بر ذات ہے. پھر اس کے پیغام میں اختلاف ہے کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے. پھر پیغام لانے والے میں اختلاف ہے، خاکی ہے یا نوری ہے. ہر بات میں اختلاف ہے. میں اس عزا خانے میں جملہ نقش کر کے جا رہا ہوں. پوری کائنات میں اگر اتفاقی بات ہے تو یہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. سن رہے ہو؟ پوری دنیا میں اگر کوئی اتفاقی بات ہے، ایک بندے کو بھی اختلاف نہیں ہے. اتنی اتفاقی بات کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. تو پھر جملہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے. حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اپنے بھائی حسن باپ علی کی حیثیت کو بھی واضح کر دیا ہے. جاگ رہے ہو، جاگ رہے ہو صاحبان. حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اپنے بھائی حسن اور باپ علی کی حیثیت کو بھی واضح کر دیا. اور کیسے کیا؟ مسلمانوں کے ہاں خلافت کے 4 اصول ہیں. کتنے؟ 4. اجماع، نامزدگی، شورا، طاقت. حق تو یہ تھا کہ اصول پہلے ہوتے، جو جس طریقے پہ بنتا گیا اصول بناتے گئے. کوئی تاریخ دار بیٹھا ہے میرے سامنے، اصول تو ہوتے ہیں نا، پہلے ہوتے ہیں. جہاں جو جس طریقے پہ بنتا گیا اسے اصول. ایک پہ اجماع ہے،
دوسرے کی نامزدگی ہے، تیسرے پہ شورا ہے، حاکم شام کے پاس طاقت ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کے اصول، اللہ کے نہیں، اللہ کا ایک ہے، ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، تیرا رب جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے۔ لیکن بندوں کے، مسلمانوں کے ہیں چار اصول، ایک میں اجماع ہے، ایک پہ اجماع ہے، ایک کی نامزدگی ہے، ایک کے پاس شورا ہے، ایک کے پاس طاقت ہے۔ حسین نے کیسے واضح کیا اپنے بھائی اور باپ کی حیثیت کو کہ یاد رکھو یزید وہ تھا جس میں چاروں اصول تھے۔ باقی میں تھا ایک ایک، کسی پہ اجماع۔ میں تو آپ کو بہت سمجھ رہا ہوں، جملے میں آج پیش کر رہا تھا کہ باقیوں میں تھا ایک ایک اصول، کسی پہ اجماع، شورا، طاقت۔ واحد یزید تھا اس میں چاروں اصول جمع تھے، اس پہ اجماع بھی ہے، نامزدگی بھی ہے، شورا بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے۔ تو حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اپنے بھائی حسن، باپ علی کی حیثیت کو واضح کر دیا۔ جب حسن کا بھائی، علی کا بیٹا اس کی بیعت نہیں کر رہا جس میں چاروں اصول ہے، جاگ رہے ہو، جاگ رہے سوال، تو حسین کے بھائی باپ نے ان کی بیعت کر جن میں ایک ایک اصول تھا، جن میں ایک اصول تھا۔ اب فتح ایک جملے میں ہو رہا ہے، فتح و شکست کا فیصلہ۔ اگر یزید حسین سے بیعت لے سکا تو کربلا کا فاتح یزید ہے، اگر یزید حسین سے بیعت نہیں لے سکا تو کربلا کا فاتح حسین ابن علی ہے۔ یزید نے مدینے میں مانگی بیعت، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، مکے میں آ گئے۔ جب مکے میں مانگی بیعت، حسین نے اللہ کا گھر چھوڑ دیا۔ جاگ رہے ہو، جاگ رہے ہو صاحبان، یزید کی بیعت نہیں کی۔ 2 محرم کو حسین کو گھیر کے کربلا میں لائے، حسین نے پھر بھی یزید کی بیعت نہیں کی۔ 7 کو پانی بند کیا، پھر بھی حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہاں تک 9 محرم تک یزید اپنی پوری طاقت، قوت کے ساتھ جب حسین سے بیعت نہ لے سکا، کاش کوئی جملہ سمجھنے والا ہو، 9 محرم تک، بیٹا 9 محرم تک یزید نے ہر حربہ استعمال کیا، پوری طاقت، حکومت صرف کرنے کے باوجود جب حسین سے بیعت نہ لے سکا، 10ویں کو ہارے ہوئے یزید نے حسین کو قتل کرا دیا۔ حسین کو قتل کرا دینا اس بات کا ثبوت ہے یزید ہار گیا تھا۔ یزید ہار گیا تھا، اور یہی وجہ اس نے اپنا ہار کا انتقام لے رہا ہے۔ یہ انتقامی کارروائی ہے۔ ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد جب ناکام ہو گیا تو ہارے ہوئے یزید نے حسین نے یہ نہیں کہا تھا میں قتل نہیں ہوں گا، کہا تھا میں بیعت نہیں کروں گا۔ اور پھر حسین کی شہادت کے بعد یزید کے چاہنے والوں نے اپنی باطل دانست میں، لفظ کوئی غلط سمجھے میں پھر کہہ رہا ہوں، حسین کی شہادت کے بعد یزید کے چاہنے والوں نے اپنی باطل دانست میں یزید کی فتح کا جلوس نکالا۔ نیزوں پہ سار، اسیر، قیدی، بازاروں میں، درباروں میں، وہ اپنی باطل دانست میں یزید کی فتح کا جلوس نکال رہا تھا، نکال رہے تھے اس کے ماننے والے۔ حسین، اللہ نے اسی جلوس کو
حسین کی فتح میں بدل دیا۔ کیسے؟ وہی سر جس شہر میں گئے، جس آبادی میں گئے، ہر ایک کو اپنا گواہ بناتے گئے، آؤ خود دے لو ہم نے کربلا میں یزید کی بیعت نہیں کی۔ اگر بیعت کی ہوتی آج ہمارے سار نیزوں پہ بلاندے نہ ہوتے۔ یہ واضح کر دیا تم کیا کر رہے ہو، اللہ تمہارا اس کردار کو دنیا میں کیسے ثابت کر رہا ہے۔ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کربلا میں کون فاتح ہوا ہے، کون شکست خوردہ ہے۔ اور پھر یہی ہے کہ جو فاتح ہو اپنے اصول بنواتا ہے۔ عطا بھائی تھک گئے، میرے آپ سارے تھک گئے ہو، میں اب شروع کر رہا ہوں۔ جو فاتح ہو نا، فاتح وہ اپنے اصول بنواتا ہے۔ حسین ایک بہت بڑا اصول بنوا دیا۔ حسین کے علم میں تھی یہ بات، اگر میرا محب، میرا ماننے والا بے گناہ بڑے بازار میں بے دردی سے مارا گیا، اس سے کوئی شہید کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، شہید کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ حسین نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ اور آج حسین کا انتظام سنیں، حسین نے کیسے انتظام کیا۔ آج پوری دنیا میں، شاہ صاحب پوری دنیا میں ہر بندہ کہہ رہا ہے کربلا کے شہید ہے 72۔ سن رہے میری بات۔ حسین نے کیسے انتظام کیا۔ شاہ صاحب نہ داد دے، میں مانتا ہی نہیں اس جملے پر، مجھے شاہ صاحب کی روح بھی داد دے گی۔ حسین نے میں یہی کہہ رہا تھا کیسے بنوایا۔ سارے کہتے جی کربلا کے شہید ہے 72۔ حسین نے تو انکار بیعت کیا تھا، انکار بیعت میں مارے گئے تو شہید۔ 71 کو کیوں شہید کہہ رہے ہو؟ جاگر سوال، جب تک کوئی وجہ نہ ہو شہید نہیں۔ حسین کی وجہ ہے، حسین تو انکار بیعت کے جرم میں مارے گئے تو شہید کہلوائے۔ دنیا بتائے ان 71 کا کیا جرم تھا۔ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار نہیں کیا، انہیں مانگی نہیں ہے، مانگی ایک حسین سے۔ انکار کرنے والا تھا ایک حسین، لیکن یاد رکھو 71 انکار بیعت کے جرم میں نہیں مارے گئے۔ میں یہاں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں انکار بیعت کے جرم میں سزا تو اکیلا حسین مارا ہے۔ 71 انکار بیعت میں نہیں، حسین کی محبت میں مارے گئے۔ حسین نے پوری دنیا سے بنوا لیا جو حسین کی محبت میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، چاہے کربلا میں ہو چاہے پاکستان میں ہو۔ جو بھی حسین کی محبت میں مارا جائے، حسین یہ اصول دے کے جا رہے ہیں کہ وہ شہید ہے۔ اور پھر حسین نے کربلا میں قیامت تک کے لیے فیصلہ کچھ جملہ پیش کر رہا ہوں۔ حسین نے کربلا میں قیامت تک کے لیے ایک خط امتیاز کھینچ دیا ہے۔ کچھ سن بھی رہے ہو، خاموش بیٹھے ہو آپ، میں کوئی موضوعی باتیں کر رہا ہوں، افسانے کر رہا ہوں، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، ہر شیعہ بچے نوجوان کے ذہنوں میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں قیامت تک حسین نے کربلا کے میدان میں ایک خط امتیاز کھینچ دیا ہے۔ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، نماز ادھر بھی ہے، ادھر کوئی ہندو سکھ عیسائی نہیں تھے۔ بیٹا قیامت تک حسین خط امتیاز کھینچ رہے ہیں۔ آؤ دیکھو مسلمانوں،
نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے۔ ایک میں نایاب تحفہ دینا چاہتا ہوں، نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، زکوٰۃ دینے والے ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، حاجی ادھر بھی ہے، ادھر بھی، اگر جاگ رہے ہو قرآن کے حافظ ادھر بھی ہے، قرآن کی حافظ ادھر بھی ہے، سب کچھ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو صرف حسینیوں میں ہے، یزیدیوں میں نہیں؟ یہ جملہ سارے ذہن میں نقش کر کے جانا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حسین نے واضح کر دیا سب کچھ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ نماز، روزہ، مسلمان ہر بات کے قائل ہے۔ اب عقل سے سوچو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو صرف حسینیوں میں ہے، یزیدیوں میں نہیں؟ وہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت حسینیوں میں ہے، یزیدیوں میں نہیں۔ تو حسین نے واضح کر دیا اگر اسلام سے اہل بیت کی محبت کو نکال دو بقایا یزیدیت ہے۔ اسلام سے اہل بیت کی محبت خارج کر دو بقایا یزیدیت ہے، سب کچھ یزیدیت ہے۔ یہ حسین ہے جس نے واضح کر دیا یزیدیت اور ہے، اسلام اور ہے، اسلام اور ہے۔ بس میرے بھائیوں، جہاں حسین کا امتحان ختم ہوا، حسین کی بہن کا امتحان شروع ہوا۔ مولا آپ کی باتوں کو منظور فرمائے، رات دل کی حاضریاں قبول فرمائے، ہمارے بھائیوں کی یہ محنت بارگاہ معصومین میں منظور فرمائے، ان کے مرحومین کی درجات، آپ کے مرحومین کی درجات مولا مزید سے مزید بلند فرمائے۔ بس میں نے جو جملے چار کہنے ہیں آپ نے خوف سن رہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جہاں حسین کا امتحان ختم، حسین کی بہن کا امتحان شروع۔ آدم سے کربلا، کربلا سے آج تک کوئی بہن بھائی کی لاش پر اس انداز میں نہیں آئی، اس انداز میں 11 محرم کو حسین کی بہن آئی ہے۔ آئی کیسے؟ بھائی کی الفت کے زیور پہن کر، میں صدا سے معافی مانگ کہہ رہا ہوں، بھائی کی الفت کے زیور پہن کر، بے پلانے اونٹ پہ سوار ہو کر جب پہنچی ہے نا مقتل میں، بی بی نے جب بھائی کی لاش کو دیکھا نا، خطیب شاہ جی، بی بی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا۔ ہے کوئی بہن بھائی کی لاش کو دیکھ کر پھر اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار کرے؟ پھر حسین کی بہن علامہ صفحہ لکھتے ہیں اونٹ بعد میں بیٹھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ شاہ جی، اونٹ بعد میں بیٹھا تھا بھائی، حسین کی بہن پہلے نیچے آئی۔ میں صدا سے پوچھتا ہوں مومنین سے، جب کوئی اونٹ سے نیچے گرتا ہے تو کس کے سہارے؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اپنے ہاتھوں کے سہارے۔ اور اس بی بی کے ہاتھوں کے متعلق امام زمان بات میرا سلام و دادی زینب پر، جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن باندھے گئے، اونٹ سے گری تو کیسے گری؟ ایسے جیسے عباس گھوڑے سے گرا تھا، عباس گھوڑے سے گرا تھا۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، نواب عارف حسین مرحوم اللہ ان کے درجات، انہیں بیچ میں کہا تھا مولوی صاحب عباس گرا ہے گھوڑے سے، بی بی گری ہے اونٹ سے۔ اونٹ سے گرنا اور ہے، گھوڑے سے گرنا اور ہے۔ عزادارو، جب اونٹ سے گری ہے نا، علامہ علی نقی صاحب کے لابو اتحاد لکھنؤ کے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، وہ لکھتے ہیں یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں بھائی کی لاش، بھائی کی لاش، لاش تو نظر آئی نہیں ہے،
ماشاءاللہ جزاک اللہ میرا بھائی. فرماتے پتھروں کا ڈھیر تھا، بہن کے ہاتھ مصروف تھے. اب خود اندازہ کر لو، لاش ہو سکے بھائی کی، بہن کے ہاتھ ہو مصروف، وقت ہو تھوڑا، اس بی بی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بی بی نے پہلے مصروف ہاتھوں سے پتھر ہٹائے، مجبور ہاتھوں پہ بھائی کو اٹھا کے کہا انت اخل حسین، میرا ماجا حسین تو ہے، اکبر کا بابا حسین تو ہے، اصغر کا بابا تو ہے، یا اخی میرا ماں جایا. بہن پوچھتی ہے بتا این راسو کا، تیرا سر کہا، پانچی انگلی کہا. حسین نے جواب نہیں دیا. حسین نے سوال کیا بہن مجھ سے پوچھتی ہو میرا سر کہا، میری انگلی کا، تو بتا این ردا ہوگے، تیری چادر کہا، میری سکینہ کہا. راوی کہتا ہے میں مقتل میں موجود تھا. حمید کہتا ہے جب یہ قافلہ مقتل میں آیا ہے میں دیکھ رہا تھا ہر لاش پر ایک ایک بی بی رو رہی تھی. اکبر کی ماں اکبر کی لاش پر، قاسم کی ماں قاسم کے ٹکڑوں پر، جناب ام کلثوم عباس کی لاش پر، جناب زینب حسین کی لاش پر. کہتے میں نے غور سے دیکھا دو لاشیں ایسی تھی جن پہ کوئی رونے والا شاہ جی رونے والا نہ تھا. کہتے میں نے سوچا شاید ان کی ماں مر گئی ہوگی، ان کے کوئی رونے والے. میری آواز علی کی بیٹی زینب نے سن لی. کہتے یا شیخ خبردار میرے سامنے ان کو یتیم نہ کہنا. ان ھذان لی، یہ دونوں میں زینب کے فرزند ہیں، میں نے حسین پہ صدقہ کر دیا ہے، یہ حسین کے صدقے ہیں. ہم روتے کیوں ہیں؟ بی بی تیری اپنی قسمت، نہ تیرا بھائی بچا نہ تیرے صدقے بچے. اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما شاء الله.